السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سورہ نور کا ہمارا آج آخری رکوع ہے، پارہ نمبر 18 ہے۔ اور سورت کا جو شروع تھا اس میں کافی احکامات تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کافی حکم دیے تھے، کچھ کرنے کے اور کچھ رکنے کے۔ اب اس میں جو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو آخری رکوع ہے، اس کا بھی جو سبب نزول تھا وہ دو کام تھے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو یقین اور ایمان، ایک تو اس کی تھی اور اجازت، اور مومنوں کی تعریف اور منافقین کا کردار۔ اور بیک گراؤنڈ میں جو تھا وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ غزوہ احزاب جب ہونے لگی تھی تو مدینہ کے ارد گرد جو خندق کھودی گئی تھی، تو اس میں جو مسلمان تھے، صحابہ تھے، وہ تو نہایت جفا کشی سے، محنت سے خندق کھودنے میں مشغول تھے۔ اور یہاں تک کہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اس کام میں شریک تھے۔ اور ظاہری بات ہے سارے جو مسلمان تھے وہ لگے ہوئے تھے۔ تو ان میں جو منافقین تھے، جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے تھے، تو وہ جو تھا ان کے لیے تو یہ سمجھ لو کہ ان کو تو موت پڑی ہوئی تھی اس میں کام کرنا۔ تو اب یہ ہوتا کہ جب مسلمان جو وہاں خندق میں کام کر رہے تھے، جو خالص مسلمان تھے، جب ان کو کوئی کام کی ضرورت پڑتی، شہر کے اندر جانے کی، مدینے کے اندر جانے کی، یا کسی بھی ضروری کام کی وجہ سے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے جاتے تھے۔ اچھا، اب یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اجازت لیتے تھے، منافقین کیا کرتے تھے، ان کی آڑ میں ساتھ کھسک جاتے تھے۔ جیسے اکثر کلاسز میں ہوتا ہے کہ کوئی ایک بچہ پوچھ رہا ہوتا ہے، مس میں پانی پیا ہوں، مس میں واش روم چلے جاؤں، تو دوسرا بچہ ساتھ ایسے ہی نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو تھے منافقین اجازت نہیں لیتے تھے، یہ اس مسلمان کی جو اجازت لے رہا تھا اس کی آڑ میں نکل جاتے ہوتے تھے۔ تو یہاں اللہ نے جو بتایا نا ان آیات میں، مسلمانوں کی شناخت اور علامت ظاہر کی ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ سمجھ لیں کہ اللہ ان کو ایوارڈ دے رہا ہے، ریوارڈ دے رہا ہے کہ ان کا کہ مومن ہے کیسا، مومن کی شان کیا ہے۔ یہاں یعنی کہ جو سٹارٹنگ کی بات ہے وہ مومن کی شان سے شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری رکوع ہے سورہ نور کا، اور یہ آیت نمبر ہے 63 ہے یا 62 ہے، 62 ہے، 62 ہے آیت۔ انما المؤمنون الذین، انما المؤمنون الذین، بے شک مومن لوگ، مومن وہ ہیں، الذین جو، آمنوا باللہ و رسولہ، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ مومن کی شان، مومن کی پہچان، مومن کی شناخت، مومن کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے کہا مومن تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اچھا، ایمان ظاہری بات ہے، ہم کہتے ہیں ایمان ایمان ایمان، ایمان کا تھوڑا سا ذرا سمجھ لیں کہ ایمان اس کو کہتے ہیں اعتبار کو، اعتماد کو۔ ظاہری بات ہے اتنی بڑی بڑی باتیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے بارے میں بتائی ہیں، تو ہم نے ان کو مانا ہے، اس پہ اعتماد ہے، اس پر الحمدللہ اعتبار ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے جتنے بھی احکامات وہی ہیں، قیامت کے بارے میں، حشر نشر، جنت دوزخ، سب جو یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، تو ہمیں اس پر یقین ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یقین، اعتبار، اعتماد، یہ ہے ایمان۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو جو اللہ کے حکموں کو پرفارم کر کے دکھایا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت پر ایمان، کہ اس پہ ہمیں ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ظاہری بات ہے وہ بھی ہم میں موجود نہیں ہے اس وقت، تو اس کے بعد جس طرح ہمیں قرآن سے، احادیث سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، پھر صالحین سے، اور ہم تک یہ جو سب پہنچا ہے علم، یہ جو علم اور ہدایت ہے، اس پر جو یقین اور اعتماد ہے، اسے ایمان کہتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ رب کی بھی مانتا ہے اور رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی مانتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے مومن کی شان کے کامل مومن وہی۔
اچھا اب یہ کامل مومن وہ، اور آگے سے اس وقت کیا ہے اس کی، ایک تو کہ وہ ایمان والا ہے، کامل مومن جو ہوگا وہ ایمان والا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں کسی بھی کام میں. میں نے بتایا تھا کہ جنگ احزاب میں وہ ساتھ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، اور وہ خود وہ کام کر رہے تھے، وہ کام کر رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے. تو اللہ نے کہا وَإِذَا كَانُوا، مسز رفیق پلیز آپ اپنا مائک آف کریں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور اللہ جب وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، عَلَىٰ أَمْرٍ کسی بھی کام میں، جامعٍ سب جب جہاں جمع ہوتے ہیں، جامعٍ لم يذهبوا تو جہاں سے مجمع میں جہاں جمع ہوتے ہیں کسی ایسے کام میں جہاں اللہ کے نبی موجود تھے، جیسے جنگ احزاب میں، خندق کھودنے کے کام میں، سارے صحابہ سارے مسلمان موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو لم یذهبوا حتی، تو کوئی بھی وہاں سے لم یذهبوا وہاں سے جاتا نہیں تھا، حتی یہاں تک کہ یستأذنہ، یہاں تک کہ وہ ان سے اجازت لیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے جاتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کوئی اپنے گھر کو دیکھنا ہو کہ دنیاوی کام کے لیے، کیونکہ نبی کے ساتھ ہونا اس وقت، وہ جو خندق کھودنا وہ سب کیا تھا، وہ جہاد کا کام تھا، دین کا کام تھا. اب وہ سب تھے مدینے سے باہر، اب کوئی کسی کی بیوی بیمار ہوگی یا کسی کا بچہ بیمار ہوگا یا کسی بھی کوئی بھی ضرورت ہو سکتی ہے یا کاروبار کو دیں گے، تو وہ دنیاوی غرض کے لیے اجازت لے کے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے جب وہ وہاں سے جاتے تھے تو کیا ہوتا تھے، اللہ نے کہا ان الذین، بے شک جو لوگ، یستأذنونک جو آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ نے کہا اصل نشانی ان کی کیا ہے، ایمان والے ہی اجازت لیتے ہیں، ایمان والے ہی اصل جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے، اللہ نے کہا وہ ہمیشہ اجازت لیں گے، وہ ہمیشہ اجازت لیں گے. یہاں اللہ نے کیا کیا، ایک دم سے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا، یہاں سے اللہ نے پوری جو پکچر ہے نا وہ واضح کر دی تھی. اس وقت کا جو سین ہے، اللہ نے یہ اصل اللہ وہ سین دکھا رہا ہے ہمیں کہ خندق کھودی جا رہی ہے، سب مسلمان اکٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامر ہے، کھدال لے کے کر رہے ہیں، خود بھی کھود رہے ہیں، اور بڑا یعنی کہ اس میں واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھود رہے ہیں تو اتنا سخت وہ پتھر سا آ گیا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم سے نہیں ٹوٹ رہا، یہ اتنا پتھر آ گیا کھودتے کھودتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ضرب لگائی اور وہ پتھر جو کھدائی میں نکلا تھا ایک دم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو اور اس کے بعد اسی کا تو واقعہ ہے کہ خندق کھودتے کھودتے تو صحابہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، تو ایک پتھر باندھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ اٹھا کے دکھایا کہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، کہ تم 1 دن کے فاقہ ہے، میں نے 2 دن کا فاقہ، اور فاقوں میں بھی وہ وہ خندق کو کھود رہے تھے. تو یہ وہ والا موقع تھا، اور کس قدر سختی کا. تو ذرا سی کسی ضرورت پہ، دنیاوی ضرورت کے لیے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں کہیں گستاخی نہ ہو جائے. یعنی کہ اس وقت جو تھے، جو ٹریننگ میں صحابہ تھے، میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کس قدر صحابہ جو تھے وہ کٹ پتلیوں کی طرح، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف موو کریں گے، ان کو جیسے کہیں گے، جدھر کہیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں ہونا، تو اللہ نے بھی پھر ان کو مقبول کیا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضوان اللہ، یعنی کہ اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہوں. اللہ نے قرآن میں ان کو بشارتیں دے دی، اور قرآن میں بھی بار بار ان کے لیے خوشخبریاں اور ان کو جنت کی بشارتیں بھی دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا میرے صحابہ ستاروں کی امانت ہے. تو وہ بڑا سخت ایمان تھا، بڑا کہتے ہیں سخت ایمان کے جو کہتے ہیں امتحان میں، اور ایسے ہی نہیں قیامت تک کے لیے وہ جو تھے کہ کہتے ہیں نا کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فالو کر سکتے ہو تم، کیونکہ وہ ایک ایک ادا پہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کتنا وہ جو کہتے ہیں کہ ہر وقت سر جھکا کے، تو کیا شان ہوگی صحابہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو کہتے ہیں کہ
کیسے کھڑے ہوتے ہوں گے اور کس طرح حکم. اللہ نے کہا ان کی شان یہ ہے کہ گستاخی نہ ہو جائے کہ وہاں سے جانا. تو وہ اجازت لیتے ہیں. اللہ نے ان کی اجازت لینے کو بھی اللہ نے سراہا ہے. اللہ نے سراہا ہے اور اللہ شکور ہے. اللہ نے ان کی اس ادا کو بھی قرآن میں شامل کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ مومن کی شان ہے کہ اللہ نے مومن کی شان ہے کہ اس کا ایک اجازت لینا. جیسے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر اکثر کہ جی فقہ کا مسئلہ بتائیں جی، اگر ایسا ہو جائے، اچھا اس طرح ہو جائے، ہم فلاں وضو، ایک وضو سے ایک نماز پڑھ سکتے ہیں، اس طرح ہو جائے، یا ہم کھانا کھا رہے ہیں اذان شروع ہو جائے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے. تو وہ جو مومن ہے بڑا ڈرتا ہے، دکھائی کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، کوئی چیز مس نہ ہو جائے. تو اللہ وہ جو کہتے ہیں اس مومن کا جو ڈر اور وہ اسی کا اللہ شکور ہے. یہاں میں ان کے دیکھ رہی تھی، میں نے کہا اللہ نے اتنی سی ادا کو بھی اللہ نے اتنا مشکور جو لہجے میں اللہ نے ان کا اللہ کہ یہ مومن کی شان ہے، یہ ہے میرا مومن جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایمان والا ہے وہ اجازت لے گا لازم. تو پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے کہا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، ٹھیک ہے یہ اہل ایمان لوگ اگر آپ سے اجازت مانگیں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، کسی بھی کام کے لیے، لبازی کسی بھی شأنہم کام کے لیے، اپنے ضروری کام کے لیے، ہو سکتا ہے کسی کی بیوی بیمار ہو، کسی کی ماں بیمار ہو، کوئی کچھ ہو یا بچہ ہو. فَأْذَن، اللہ نے کہا ٹھیک ہے اجازت دیں آپ، لمن شئت، جس کے لیے آپ چاہتے ہیں. اچھا یہاں اللہ نے نا جو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت یہاں بتائی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ میرا نائب ہے، وہ میرا امیر ہے، میرا چنا ہوا نبی ہے، میرا محبوب ہے. اللہ نے کہا اس کو میں نے جس مقام پہ میں نے اس کو رکھا ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے اس کو عہدہ دیا ہے تو اب یہ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے آپ اجازت دیں. لمن شئت منہم، جس کے لیے بھی چاہیں. اچھا اب یہاں کہ آپ وہ اب مومن بندے بہانے نہیں کرتے تھے، وہ واقعی ضروری کام سے جاتے تھے. تو اس کے بعد اللہ نے ساتھ کیا کہا؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ. اب یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے کہا اجازت لینے والے ہیں وہ اصل ایمان والے ہیں کہ جو اجازت لیں گے، جن کو پتہ ہوگا کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، نہیں کہیں گستاخی نہ ہو جائے. اللہ نے کہا یہ ایمان والے. اب اللہ کہہ رہے ایمان والے، اللہ نے اتھینٹک مور بھی لگا دی ہے، اللہ نے سمجھ لیں ایوارڈ دے دیا، ریوارڈ دے دیا، لقب دے دیا، ایمان والے کہہ دیا، مومن کہہ دیا. تو پھر اللہ نے کہا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور معافیاں مانگیں، استغفار کریں ان کے لیے اللہ سے. اب یہ کیا بات ہوئی؟ اب یہ کیا؟ اچھا مفسرین نے پھر نا بڑی باریکی سے، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا بڑے بڑے مفسرین جو تبصرہ بھی کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا دین کا کام ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا، اور کسی دنیاوی غرض کے لیے وہ وہاں سے مدینے جا رہے تھے، یعنی کہ اس کام سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت طلب کر رہے تھے. تو پھر اس کے بعد ہے تو دنیا تھی نا، دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جا رہے تھے، تو ہے تو دنیا تھی نا، تو کوئی بھی، تو انہوں نے کہا اسی لیے لازم ہے استغفار کرو، یعنی کہ دین مقدم ہے، دین مقدم ہے. اچھا یہاں جو ایک میں واقعہ جو کروں گی، کوٹ کروں گی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تبوک کا واقعہ ہوا تھا، جنگ تبوک پر، اب یہ سب جانے لگے تھے، ہم نے 10ویں پارے میں جب سارا ہم نے پڑھا تھا جنگ تبوک کا، تو اس وقت حضرت عمر جو تھے وہ عمرے پہ جا رہے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نا عمرے پہ جانا چاہتا ہوں. تو پہلے نیت کی ہوئی تھی، ساری تیاری تھی، تو ایک دم سے جنگ تبوک کا حکم آ گیا، تو کیا میں عمرے پہ چلا جاؤں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دی. کیوں؟ یہ وہ بھی دین کا کام تھا، وہ بھی دین کا کام تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے سے ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے عمر چلے جاؤ کوئی بات نہ، تو لیکن بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، دعاؤں میں نہ ہمیں بھولنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو کہہ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ روانہ ہو گئے، عمرہ کیا، اور عمرہ کر کے پھر وہ جنگ تبوک میں
وہ مل گئے جا کے واپس ان کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جا کے مل گئے جہاں وہ ادھر گئے تھے. اور اس کے بعد یہاں حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایک روایت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. بات تھی عمل کی، اور ایمان یعنی کہ زبانی ایمان ٹھیک ہے، یقین اور اعتماد. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یقین اور اعتماد کرنا ہے بلکہ ویسا عمل بھی کرنا جس چیز کا حکم دیا گیا ہے. تو اسی لیے کہ مومن بندہ جو ہے اس کا ظاہر باطن صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تابع رہے گا. اور ظاہر کامل مومن بھی وہی ہے جو جس پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی یعنی کہ جو کہتے ہیں نا ایمان کی، ان کی اجازت کی، اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے اگر کی ہے تو اے نبی اللہ سے معافیاں مانگے ان کے لیے کہ ٹھیک ہے اللہ میں نے اجازت دی ہے، کوئی دنیا کی یعنی کہ ایک شرعی عذر ہے تو کوئی بات نہ، اللہ جی معافیاں دے دینا، کوتاہیاں نہ لکھ لینا، کیونکہ اللہ تو نظر کرم کر رہا ہے، اللہ تعریفیں کر رہا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا اب یہاں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا جھنجھوڑے ہیں. اب کن کو جھنجھوڑے ہیں؟ منافقین کو. اگلی آیت میں اللہ نے کہا لا تجعلوا، تم نہ بنا لو، یعنی کہ اپنے ذہنوں میں یہ گمان نہ کرو، کیا دعا الرسولی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا، بینکم آپس میں، کا دعائی بعضکم بعضن، جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اب دونوں مطلب آتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سے اور تمیز سے بلانا ہے. تو بعض جو دیہاتی لوگ تھے تو ایسے دور سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اس طرح آوازیں دیتے تھے. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، تمیز سے ادب کے دائرے میں بات کرو. تو یہ نہیں کہ جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نام لے کے، اس طرح نہیں تم نے پکارنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور وہ سردار الانبیاء ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، تمہارے لیے بھیجے ہیں. تو ان کا مقام اور ادب کا مقام وہ ذرا پہچانو اور جانو، ان کو ایسے مت بلاؤ. ایک تو یہاں یہ بات ہوئی. اور دوسرے بات پہ یہاں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے، کام کہا ہے، تو اس کو ایسے ہی نارملی نہ لو، کر لیں گے جیسے کسی نے کہہ دیا. جیسے ہمارے بعض بچے کر لیے ہیں، کر لیں گے، اٹھ کے کر لیں گے. ہمارے جو آج کل کی جو نئی نسل ہوتی ہے کہ مائیں پٹتی رہتی ہیں یہ کام کرو وہ کرو، اچھا کر لیتی ہوں، اٹھ کے کر لیتی ہوں، یہ ذرا تھوڑا سا یہ ڈرامہ ختم ہو جائے میرا، یہ کر لوں. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایکسکیوزز، لیم ایکسکیوزز، اللہ نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا فوراً 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 فوراً. یہاں اللہ یعنی کہ اس کا یہ بتا رہے ہیں، یہ بھی قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں ان میں سے 95% احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پرفارم کر کے دکھائی ہیں، ویسا خود کر کے دکھایا، کروا کے دکھایا. اور جو 5% ہے وہ زبانی کہ جس کا حکم دے دیا. تو وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کو ویسا ہی کرنا یہ ضروری ہے، فرض درجہ رکھتا ہے. تو اللہ نے کہا وہ قابل قبول ہے. قیامت تک کے لیے یہ مہر لگا دی ہے کہ تم لوگ دنیا میں آؤ گے تو اللہ کا حکم، اللہ نے کہا ایمان تمہارا تب بھی کمپلیٹ ہونا ہے کہ نبی کے طریقے کی مہر لگی ہوگی تو قابل قبول ہوگی بات. تمہارے جس قول و فعل پر ایمان والا بنانا ہے نا، مومن بننا ہے، مومن کا لیبل لگانا ہے، مومن کی نیم پلیٹ لگانی ہے. میدان حشر میں مومن کی نیم پلیٹ لگی ہوگی تو کتنی بڑی بات ہوگی کہ مومن کی نیم پلیٹ اور امتی کی نیم پلیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی.
تو امتی کی نیم پلیٹ، مومن کی نیم پلیٹ کے لیے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ضروری ہے نا، ہر بات میں، ہر کام میں، ہر طریقے میں، اپنی زندگی میں جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کریں نا، اتنی چیزوں میں تو ہم پرفارم کر کے دیکھیں نا کہ جو ہمارے بس میں ہے. اپنے گھروں میں اب موقع آ رہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے رمضان کی. کیا کیا تیاریاں تھیں یہ شعبان کا، شعبان کا سب. بھائی شعبان کا کیا عمل ہے، شعبان کا کیا عمل ہے؟ سیدھا سیدھا مجھے بھی بہت سے فون آئے، میں نے کہا کہ سیدھا سیدھا زبانی سی بات ہے کہ شعبان میں کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ روزے رکھے، سب سے زیادہ روزے رکھے. اور اس کے بعد جو کہتے ہیں نا کہ ایک بات کہ جی اسرائیل کو جی اللہ نے لسٹ دے دینی ہے جنہوں نے جی پورے سال میں نیکسٹ ٹائم تک مرنا ہے، وہ مرنے والوں کی لسٹ پہنچ جانی ہے. تو چلو جی کہ اس کا مطلب ہے اگر اس بات کو بھی مان لیا جائے تو ہو سکتا ہے ہماری موت کا پروانہ جاری ہو گیا ہو. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ معافیاں مانگنی چاہیے. آخرت کی بھی لیے ضروری ہے کہ کوشش کرنی چاہیے. رمضان آ رہا ہے، اللہ ہمیں رمضان کے لیے بچا اور ہمیں رمضان میں جو مقبول عبادت کی توفیق عطا فرما. تو کیا اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے؟ ایسا ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعائیں شروع، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان 3 مہینے پہلے شروع ہو گئی تھی. تو وہ ابھی تو اس میں رمضان میں بھی ٹائم پڑا تھا. اور شعبان کا ایک جو چھوٹا سا، یعنی کہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اپنی طرح کہ جیسے کہتے ہیں شیب ابی طالب، شیب کس کو کہتے ہیں؟ شیب عربی میں شیب کو کہتے ہیں گھاٹی کو، اور شعبان اسی سے لفظ نکلا، یعنی کہ گھاٹی، تنگ گھاٹی، تھوڑی سی تنگی سے گزر کر، تھوڑی سی تنگی سے گزر کر، تنگی والی عادت ڈال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے تھے؟ سب سے زیادہ روزے رکھے تھے. روزے رکھ کے رمضان کے عادی بن گئے. اور روزے میں کیا انسان کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی نیکی عمل ہو جائے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی جھوٹ نہ بولے، چغلی غیبت نہ ہو جائے، کوئی زیادتی نہ ہو جائے، اور اس کے بعد عبادت ہو، ذکر اذکار ہوں، تو اللہ کے حکموں پر زیادہ سے زیادہ چلیں. پریکٹس کا مہینہ تھا. تو جب یہ شعبان اس گھاٹی سے گزرو گے تو آگے رمضان تک صحیح تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی. تو پریکٹس ہی وہ انسان کو پھر پرفیکٹ بناتا ہے. تو یہ پریکٹس کا مہینہ تھا، آپ کے معافیوں کا مہینہ تھا. یہ معافی کا مہینہ، ابھی بھی 15 دن ہے معافی کے مہینے. ہاں 15 دن پہلے اس لیے عام جو امتیوں کو کہہ دیا گیا کہ ویکنیس نہ ہو جائے، تو آپ 15 شعبان کے بعد بے شک روزے نہ رکھیں، لیکن اگر کوئی اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک رکھتا ہے، شروع سے پیر جمعرات کا رکھتا ہے، رکھ سکتا ہے تو رکھ لے روزے. لیکن اللہ سے معافیوں کا مہینہ ہے. معافیاں، اللہ معافیاں ہوں گی تو آگے رحمتوں کے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے. جب رحمتوں کی بارش اور رحمت بٹ رہی ہوگی تو وہ اس لائن میں کھڑے ہونے کے لیے تو جس کی معافیاں قبول ہوں گی تو اوکے ٹھیک ہے، آج تمہارا بھی آ گیا، نام آ گیا، ٹھیک ہے. تو سب سے قسمت والا کون ہوگا؟ جس کے نام اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا، سب سے زیادہ خوشحال وہی ہوگا، اور سب سے زیادہ بے فکر بھی وہی ہوگا. میدان حشر میں حشاش بشاش وہ ہوگا جس کے نام اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہوگی. تو یہ جو استغفار ہے یہ آخرت ہے، یہ آخرت ہے، یہ میدان حشر ہے، یہ قبر کی آسانی ہے. تو اس لیے جتنی بھی کر سکتے ہیں تو اللہ سے معافیاں مانگے. تو یا اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ نبی کو جب بلانا، نبی کو پکارنا یا نبی کا حکم، یہ آپس کے جو ایک دوسرے میں جو تم کرتے ہو اس کو کوئی لائٹ مت لو، یہ کوئی لائٹ لینے والی چیز نہیں ہے. قد یعلم اللہ الذین، اللہ تو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو. کن کو جانتا ہے؟ یتسللون منکم، تم میں سے جو چپکے سے کھسکتے ہیں. اللہ نے یہاں فوراً کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اچھا اب یہ جب کوئی بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے نا تو ایک دوسرے کو کھسیانی بلی کی طرح ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، اور نا ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے تھے، ہمارے بارے میں تو نہیں کوئی آ گئی، ہمارے بارے میں کوئی آیت تو نہیں اتر آئی. تو یہ فوراً کو پتہ لگ جاتا تھا. تو اب یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اجازت نہیں لیتے تھے. وہ بیچارہ صحابی بیچارہ کھڑا اپنی کسی مجبوری کا، اللہ کے نبی فلاں
میں مدینے اندر چلا جاؤں شہر میں، مجھے یہ فلاں کام ہے یہ کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں انگلی سے اشارہ کرتے تھے، پیچھے اس کے چھپا ہوتا تھا، جن کے پیچھے وہ نکل رہا ساتھ ہی، اس کے ساتھ وہ کنی کر کے ساتھ ہی خود بھی نکل جاتا تھا. اللہ کہتے ہیں میں نہیں دیکھ رہا، قد یعلم اللہ الذین، اللہ نہیں جانتا ان لوگوں کو، یتسللون چپکے سے کھسک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لواذا اللہ کہتے ہیں نظر بچا کر. اللہ نے کیا، آپ یہ دیکھیں اللہ کے کیمرے، آپ یہ دیکھیں اللہ کی نظر. اللہ کو نہیں پتا کہ کس طرح نظر بچا. یہاں ایک چیز خوف کی بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا میں ہم بڑی کام ایسے کر جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دنیا سے پردہ ہو گیا، دنیا کی نظر بچا کے ہم نے یہ کام بھی کر لیا، نظر بچا کے فلاں بے ایمانی بھی ہوگی، نظر بچا کے یہ گناہ بھی ہو گیا، نظر بچا کے یہ نافرمانی بھی ہو گئی. تو اللہ نے کہا کہ قد یعلم اللہ الذین، اللہ نہیں جانتا، لواذا میں نے لواذا جو لفظ پڑھا نا لواذا، نظر بچا کر. تم نے کہا نظر بچا کر، اللہ سے کوئی نظر بچا سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی نظر بچا سکتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، اللہ کہتے ٹھیک ہے چھوڑ دیں، ان کو چاہیے ڈریں. کون؟ یخالفون، جو لوگ بھی اللہ کے حکم کے مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے. اللہ کے حکم کی مخالفت کرتی ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، اللہ کہتے ہیں انہیں چاہیے ڈریں، خوف کھا جاؤ. کیوں؟ لواذا، اس سے پہلے لفظ اللہ کہتا ہے نظراں بچا رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو؟ نظر بچا لی ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں لگا. بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو اللہ نے کہا چاہیے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ان کے چاہیے ڈر جائیں، خوف کھا جاؤ. اللہ نے کہا یخالفون عن امرہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے حکم سے، اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں. اللہ آگے سے آگے اللہ کیا، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا وارننگ کیا دے رہا ہے، یہ وارننگ کا ذرا لفظ سنیں. اللہ کہتے ہیں ان تصیبہم فتنہ، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی فتنہ پہنچے. اب یہ فتنہ جو ہوتا ہے نا، یہ آیت میں مکمل کرو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے. او فتنہ، دنیا میں تمہیں فتنہ پہنچ سکتا ہے. او یا یصیبہم عذاب علیم، یا مرنے کے بعد قیامت تک، قیامت کے بعد بھی تمہیں عذاب علیم ملے. اچھا یہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ اللہ کہتے ہیں کہ تم فتنے کو معمولی سمجھ رہے ہو. بڑے بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ فتنہ کہتے ہیں کہ دنیا کا عذاب. اللہ نے یعنی اسی لیے دو لفظوں میں کہا، عذاب علیم بھی آ سکتا تھا. اللہ نے کہا نہیں، کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ نظریں بچا کر کوئی بھی نافرمانی کر جانا، یعنی کہ اس کو میں اگر آسان لفظوں میں کہا، یہ بیک گراؤنڈ کے جو کہتے ہیں نا کہ اس واقعے کو، کیونکہ قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، تو اس واقعے کو ذہن سے ذرا نکال کے اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نظریں بچا کر ہم کوئی نافرمانی کر جاتے ہیں، نظریں بچا کر کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے، نظریں بچا کر کوئی بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا اس کا پتہ کیا ہونا ہے؟ اللہ نے کہا میں نے دنیا میں بھی نہیں چھوڑنا. تم کیا سمجھتے ہو دنیا سے نظریں بچا لو گے، دنیا کی آنکھوں میں مٹی جھونک دو گے، لیکن میں کیا کروں گا؟ کوئی بیماری، تنگ دستی، قحط، ناگہانی موت، اور زلزلے، طوفان، اور خانہ جنگیاں، آپس میں نا اتفاقیاں، اور سب سے بڑھ کر پتہ کیا ہوگا؟ اللہ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے. یہ اصل، یعنی کہ جو بڑے بڑے مفسرین جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا بات، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سزا کسی ظالم کو اللہ مسلط کر دیتا ہے. پھر وہ جو ظالم ظلم ڈھاتا ہے تو پھر جو کہتے ہیں نا کہ اس کی چیخوں سے بھی، جو کہتے ہیں نا کہ آسمان کے فرشتوں تک بھی آہیں اور سسکی جاتی ہیں، سسکیاں اوپر تک جاتی ہیں. اللہ نے کہا وہ ظالموں کا تسلط کر دیتا ہوں. یہ سب سے بڑھ کر سزا ہوتی ہے. اور یہ ساری سورہ نور شروع سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، کتنے باریکی 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 والے معمولی سمجھا باتوں کو احکامات، ایک ایک رکوع میں حکم ہے، ایک ایک رکوع میں حکم ہے، ایک ایک آیت میں نچوڑ ہے.
اور بڑی باریکی سے. اور کسی اور کا کیا، یعنی کہ جب دیکھے میں نے یہ پردے والا بتایا کہ نوک کر کے آؤ، اجازت لے کے آؤ، تو وہ کر کے مجھے فوراً، یعنی کہ مجھے فون آئے کہ اس طرح ہمارے تو ہمسائے میں ہماری ان کے دیور وغیرہ بھی رہتے ہیں، وہ سسرال والے بھی رہتے ہیں، وہ دھڑام سے آ جاتے ہیں. یعنی کہ کوئی بندہ نہ بیچارہ لیٹا ہوتا ہے، کوئی بیٹھا ہوتا ہے، نہ دوپٹہ صحیح ہوتا ہے نہ کوئی کچھ، تو لیٹے ہوئے وہ حضرت عمر کا میں نے بتایا تھا کہ کس طرح وہ لیٹے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری لڑکیوں کو کہا تھا جاؤ عمر کو بلا کے لاؤ، تو ویسے اندر چلا گیا حضرت عمر کے کمرے میں، تو حجرے میں چلا گیا. تو حضرت عمر کا کپڑا جو تھوڑا سا بیچارے سوئے ہوئے تھے، سوئے بندے کو کیا ہوتا ہے، سویا کی تو مویا کی. تو انہوں نے کہا اللہ کوئی ایسا حکم نہیں ہو سکتا کہ نوک کر کے آئیں، اجازت لے کے آئیں. اللہ نے فوراً ہی آیتیں نازل کر دی کہ سوچ رہے ہیں، ابھی سوچ رہے ہیں. اللہ نے کہا جاؤ آیتیں نازل ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ کیسے ہم کہہ نہیں سکتے ان کو کہ جی جب مرضی آپ بے دھڑک آپ آ جاتے ہیں، بیچ میں دروازہ ہے تو آپ نوک کیے بغیر ہمارے گھر میں وارد ہو جاتے ہیں، کہ کوئی نہیں کہ کسی بھی حکم کا. کہ اللہ نے کہا جو 3 حکم تو ہیں، 3 کہ چھوٹے بچوں کے لیے، تو کتنے چھوٹے چھوٹے حکم ہیں. تو اگر نہ کیے تو کیا ہوگا، نہ حکم مانے تو کیا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ سارے حکم نہیں مانو گے تو کیا کرو گے. اللہ نے کہا وہ سزائیں بتا رہا. اللہ نے کہا پھر فتنہ میں دنیا میں بھی فتنے میں مبتلا کر دوں گا، او یصیبہم عذاب علیم، پھر عذاب علیم تو ہونا ہی ہے نا. موت کے وقت سے عذاب علیم ایسا شروع ہوتا ہے نا، کیونکہ قیامت جو ہے موت کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے، قیامت کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے. وہ جو عذاب علیم ہے پھر وہ موت سے شروع ہو کر پھر جب تک کے لیے قیامت تک کا فیصلہ نہیں ہونا تب تک عذاب علیم ہی رہنا. استغفر اللہ. پھر اللہ سارا پھر فوراً کہتے ہیں الا الا الا، خبردار رو، خبردار رو، ان للہ، یاد رکھو تم نظریں نہیں بچا سکتے، تم اپنے آپ کو کچھ نہیں بن کے کہتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی وہ کہتا ہے فن خان نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں زمین میں وہ میرا ہی تو ہے، میں مالک ہوں. جاؤ بچ کے جاؤ، بچ تو جاؤ، بھاگو تو صحیح، نکل کے تو دکھاؤ. سائنس کہہ رہی ہے، ہم نے سائنس کو مان لی ہے، سائنس کہہ رہی ہے جی ہاں لگتا ہے فضا میں کوئی کیمرے ٹائپ ہیں کوئی چیز. اللہ نے کہا فکر نہ کرو، سارا کچھ میرا ہی ہے. قد یعلم، ان قریب پتہ لگ جائے گا، ما انتم علیہ، کیا کر کے آئے ہو تم، کیا کرتے ہو، کیا کیا ہے. وَيَوْمَ، اور جس دن، یرجعون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن تم لوٹائے جاؤ گے، الیہ، اس کی طرف. جب موت آنی ہے تب اوپر ہی جانا ہے، چلو جی حاضری لگاؤ. اللہ کہ تب تو آؤ گے نا، یہ روح نکل کے اوپر سے میں نے بھیجی ہے روح، تو میرے پاس واپس نہیں آنی، یہ نکال کے میرے پاس واپس نہیں آنی. فَيُنَبِّئُهُم، پھر میں بتا دوں گا، بما عملوا، کیا کیا کر کے آئے ہو دنیا میں. واللہ بکل شیء، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے. تم بھول جاؤ گے، تم کر کے بھول گئے ہو اور بھول جاؤ گے. اللہ نے کہا میں جانتا ہوں، میں بتاؤں گا تمہیں کیا کچھ بھولتے رہے ہو. اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ ہر اس گناہ کو معاف کر دے جسے ہم بھول گئے، تجھے یاد تھا. ہر اس گناہ کو معاف کر دے جسے ہم نے چھوٹا جانا، اللہ تجھے تیرے ہاں بہت بڑا تھا. اللہ ہر اس گناہ کو معاف کر دے، یا اللہ تیری رحمت کو جو ہم تک نہیں پہنچ دیتا. اللہ ذلت والی محتاجگی، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی موت سے بچائے. خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ مومنوں کو، مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے. سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. اللہ بیماروں کو شفائی کاملہ عاجل عطا فرما. اللہ ایسی شفائیں دے دے اللہ جس کے بعد کوئی بیماری اللہ باقی نہ رہے. اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کر لے. اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے، نسلوں میں ایمان کر دے. اللہ سورہ نور پڑھی ہے، اللہ فرض احکامات ہیں، اللہ ہماری زندگیوں میں اتار دے. اللہ تیرے محبوب نے کہا کہ جس زمین پر 40 دن تک بارش ہو، وہ زمین اپنی زرخیزی سے اتنا فائدہ نہیں دیتی کہ ایک اگر شرعی حکم جو اگر نافذ ہو جائے زمین پر. اللہ ہماری زندگیوں میں اللہ تیرے محبوب کے اللہ جو بھی عمل ہیں اللہ ہمیں اس کو ان عملوں پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلی اللہ تعالی علی خیری خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.